ذکر تو بہت سارے لوگ کرتے ہوں گے، لیکن یہاں جو صفت بیان کی گئی ہے وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا، کثرت سے ذکر کرنا، اللہ تعالیٰ کو زیادہ سے زیادہ یاد کرنا، یہ ایک مثالی مومن کی صفت ہے۔ ذکر ایک ایسی عبادت ہے، ایک ایسا وظیفہ ہے کہ جس کا کوئی وقت نہیں۔ انسان دن اور رات کی کسی بھی گھڑی، دن اور رات کے کسی بھی وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کر سکتا ہے۔ کچھ اذکار ضرور اوقات کی پابندی کے ساتھ آئے ہیں، اعمال کی پابندی کے ساتھ آئے ہیں، لیکن بیشتر اذکار ایسے ہیں جو اوقات اور اعمال کی پابندی کے بغیر مطلق آئے ہیں کہ انسان وہ ذکر کبھی بھی کر سکتا ہے اور کسی بھی وقت وہ کر سکتا ہے۔ احادیث میں آنے والے اذکار اکثر ایسی ہیں، اسی لیے ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یذکر اللہ علی کل احیان، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا کرتے تھے، ہر وقت آپ ذکر الہی میں مشغول رہتے تھے۔ اسی لیے آپ نے فرمایا واللہ انی لاستغفر اللہ واتوب الیہ فی اليوم اکثر من 70 مرہ، ایک حدیث میں آپ نے فرمایا کہ لوگوں دن میں تقریباً 70 سے زائد مرتبے، اور ایک روایت میں ہے کہ 100 مرتبے تو میں اللہ تعالیٰ سے توبہ کیا کرتا ہوں، استغفار کیا کرتا ہوں۔ توبہ و استغفار ذکر الہی کی ایک اہم شکل ہے۔ ایک صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور آ کر کہا کہ اللہ کے نبی، اسلام کی تعلیمات بہت ہیں، اعمال بہت ہیں، وظائف بہت ہیں، کوئی ایسا جامع وظیفہ بتائیے، کوئی ایسا جامع عمل، کوئی ایسی جامع نیکی بتائیے کہ اگر میں اس پر کاربند ہو جاؤں تو وہ نیکی میری نجات کے لیے کافی ہو۔ تو آپ نے کہا لا یزال لسانک رطبا من ذکر اللہ، لا یزال لسانک رطبا من ذکر اللہ، آپ نے کہا تمہاری زبان سے ہمیشہ اللہ تعالیٰ کا ذکر جاری رہنا چاہیے، اپنی زبان کو ہمیشہ سے ذکر الہی میں تر رکھو۔ ایک مومن کی زبان لسان ذاکر ہوتی ہے، اس کا دل قلب شاکر ہوتا ہے، اس کا دل شکر کرنے والا ہوتا ہے، اس کی زبان ذکر کرنے والی ہوتی ہے، اٹھتے بیٹھتے اس کی زبان پہ اللہ تعالیٰ کا ذکر آتا ہے۔ اگر مومن کو کوئی کامیابی ملتی ہے، کوئی اچھا منظر دیکھتا ہے، اس کی زبان سے الحمدللہ نکلتا ہے۔ اگر اسے کوئی معاملہ باعث تعجب ہوتا ہے، وہ سبحان اللہ کہتا ہے، اور اگر کوئی بہت بڑی بات اس کے سامنے ہو جاتی ہے، وہ اللہ اکبر کہتا ہے۔ تبھی تو احادیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سفر پہ جایا کرتے تھے، سفر پہ جاتے ہوئے دوران سفر جب کبھی نشیبی علاقہ آئے آپ سبحان اللہ کہا کرتے تھے، اور جب کبھی فراز کا علاقہ آئے، اوپر چڑھنے والا علاقہ آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اکبر کہا کرتے تھے۔ ہمارا وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر۔ آپ نے کہا کوئی مجلس، مومن کی کوئی مجلس ہو، کوئی بیٹھک ہو، مومن کسی بھی مقصد کے لیے کیوں نہ بیٹھتا ہو، وہ بزنس کے لیے کیوں نہ بیٹھتا ہو، کسی چیز کی خرید و فروخت کے لیے کیوں نہ بیٹھتا ہو، مومن کی ہر مجلس میں اللہ کا ذکر ہونا چاہیے۔ آپ نے کہا کہ جس مجلس میں اللہ کا ذکر نہ ہو، جس مجلس میں اللہ کا ذکر نہ ہو، یہ مجلس کل قیامت کے روز ہمارے حق میں باعث حسرت ہوگی، باعث حسرت ہوگی۔ مومن ایسی مجلس کو یاد کر کے انسان حسرت کرے گا کل قیامت کے روز، جس میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر نہ ہوا ہو، جس میں الحمدللہ کی بات نہ آئی ہو، جس میں سبحان اللہ کی بات نہ آئی ہو، جس میں استغفر اللہ کی بات نہ آئی ہو۔ مومن کثرت سے ذکر کرتا ہے، اسی لیے ہمیں بتایا گیا، احادیث میں تعلیم دی گئی، مجلس میں بیٹھو اور جب بھی مجلس سے اٹھا کرو تو دعا پڑھ لیا کرو، سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ بھائیو، ذکر کے جو بھی کلمات احادیث میں آئے، ذکر کے جو بھی کلمات، جو بھی صیغے، جو بھی دعائیں احادیث میں آئے، آپ اگر اور جائزہ لے کر دیکھیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ ان میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار ہوتا ہے، اس کی ربوبیت کا اقرار، اس کی الوہیت کا اقرار، اس کی اسماء و صفات کا اقرار، اس کی تسبیح ہوتی ہے، اس کی پاکی ہوتی ہے، اس کی بڑائی ہوتی ہے، اس کی بزرگی ہوتی ہے، اس کی حمد و ثنا ہوتی ہے۔ اس لیے چونکہ اذکار جو بھی احادیث میں آئے ہیں اس میں سراسر توحید ہوتی ہے، اور توحید اس دنیا کی سب سے بڑی نیکی ہے۔
तौहीद इस दुनिया की सबसे अजीम नेकी, दुनिया का सबसे बड़ा मारूफ है, दुनिया का सबसे बड़ा अमल सालेह है, दुनिया की सबसे बड़ी नेकी है। इसीलिए जिक्र, छोटा सा छोटा जिक्र भी अल्लाह के नजदीक बड़ी अहमियत का हामिल है, इसलिए कि वो कहने के लिए, पढ़ने के लिए, लिखने के लिए छोटा क्यों ना हो, लेकिन जिस हकीकत का इकरार बंदा अज़कार में करता है वो बहुत अजीम हकीकत है, तौहीद है। रब्बुल आलमीन की किबरियाई, उसकी बड़ाई, उसकी अज़मत होती है। इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने छोटे छोटे अज़कार की बड़ी अहमियत बताई। आपने कहा ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह कंज़ुम मिन कुनूज़िल जन्नह। आपने कहा कि ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, ये जन्नत के खजानों में से खजाना है। बंदा मोमिन अगर ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह कहता है तो उसके लिए गोया जन्नत में खजाने की गारंटी और जमानत मिल रही है। बंदा अगर ला इलाहा इल्लल्लाह कहता है, ला इलाहा इल्लल्लाह कहता है, तो आपने कहा अफ़ज़लु मा क़ुल्तु व क़ालहु अन्नबिय्यूना मिन क़ब्ली, ला इलाहा इल्लल्लाह सबसे अफजल जिक्र जो मैंने किया है और मुझसे पहले गुजरे हुए पैगंबरों ने किया है वो ला इलाहा इल्लल्लाह है। ला इलाहा इल्लल्लाह से अफजल कोई और जिक्र नहीं। मूसा अलैहिस्सलाम ने एक मरतबे अल्लाह ताला से कहा, परवरदिगारा मुझे जिक्र के कलिमात सिखाइए जिनके जरिए से मैं आपका जिक्र किया करूं। अल्लाह तबारक व तआला ने कहा कि मूसा ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ा करो, ला इलाहा इल्लल्लाह का विर्द किया करो। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, परवरदिगारा ये जिक्र तो आपके सारे बंदे किया करते हैं, मुझे कोई खास जिक्र बताइए। अल्लाह ताला ने कहा कि मूसा अगर सातों जमीन, सातों आसमानों को तराजू के पलड़े में रख दिया जाए और सिर्फ ला इलाहा इल्लल्लाह को तराजू के दूसरे पलड़े में रख दिया जाए तो ला इलाहा इल्लल्लाह वाला पलड़ा भारी हो जाएगा, सातों जमीन और सातों आसमान वाला पलड़ा हल्का हो जाएगा, ऊपर उठ जाएगा। इससे आप अंदाजा कर सकते हैं कि ला इलाहा इल्लल्लाह जो कहने को तो आम जिक्र है लेकिन कितना अफजल जिक्र है। इसलिए आपने कहा अफ़ज़लु मा क़ुल्तु व क़ालहु अन्नबिय्यूना मिन क़ब्ली ला इलाहा इल्लल्लाह सुबहान अल्लाह व बिहम्दी। आपने कहा कि जो शख्स एक मरतबे सुबहान अल्लाह व बिहम्दी कहे, अल्लाह की तारीफ बयान करे, अल्लाह की तस्बीह बयान करे, और सदलहु नखलतुन फिल जन्नह, ऐसे शख्स के लिए जन्नत में एक दरख्त लगा दिया जाता है खजूर का। और आपने कहा जो शख्स सुबह 100 मरतबे सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही पढ़े या शाम 100 मरतबे सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही पढ़े, आपने कहा गुफ़िरत ख़तायाहु व इन कानत मिस्ल ज़बदिल बहर, उसके गुनाह माफ कर दिए जाएंगे अगरचे कि वो समंदर के कफ और समंदर के जहाज के बराबर भी क्यों ना हो। एक मौके पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से कहा कि तुम में से कोई 1000 नेकियां कमा सकता है? सहाबा ने कहा अल्लाह के नबी कमाना तो जरूर चाहेंगे मगर 1000 नेकियां कमाना कितना मुश्किल काम है। अल्लाह के नबी ने कहा बहुत आसान है, बहुत आसान है। कहा 100 मरतबे सुभान अल्लाह व बिहम्दिही कह लो, 100 मरतबे सुभान अल्लाह व बिहम्दिही कह लो, 1000 नेकियां तुम्हारे नामे अमाल में लिख दी जाएंगी या फिर तुम्हारे 1000 गुनाह माफ कर दिए जाएंगे। अमल कितना छोटा और उस पर मिलने वाली खुशखबरी कितनी बड़ी। तो भाइयों जिक्र बहुत फजीलत वाला अमल है। इसीलिए जो आयत मैंने आपके सामने पढ़ी, अल्लाह ताला ने कहा फ़ज़्कुरूनी अज़्कुरकुम, ऐ मेरे बंदो मुझे याद करो, मुझे याद किया करो, गफलत में ना रहो। जो बंदे मुझे याद करेंगे उन बंदों को मैं याद रखूंगा। एक हदीस में हदीस कुदसी में अल्लाह ताला ने फरमाया अना इंदा ज़न्नी अब्दी बी, मेरा बंदा मेरे साथ जैसा गुमान करता है, जैसा गुमान रखता है, मैं उसके साथ वैसा मामला करता हूँ। फ़इन ज़करनी फ़ी नफ़्सिही ज़करतुहु फ़ी नफ़्सी, अगर मेरा बंदा अपने दिल में मुझे याद करता है मैं उसे अपने दिल में याद करता हूँ। वइन ज़करनी फ़ी मलाइन ज़करतुहु फ़ी मलाइन खैरिन मिन, और अगर मेरा बंदा मेरा जिक्र किसी मजलिस में करता है तो मैं उस बंदे का जिक्र उससे बेहतर मजलिस में करता हूँ, यानी फरिश्तों की मजलिस में। जो बंदे, जो लोग अल्लाह तबारक व तआला की अज़मत, उसकी किबरियाई, उसकी हम्दो सना का जिक्र किया करते हैं, रब्बुल आलमीन ऐसे बंदों का तज़किरा फरिश्तों की मजलिस में किया करता है। कितनी बड़ी सआदतमंदी। और उखरवी एतबार से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिक्र करने वाला बंदा, और ऐसा जिक्र जो कि तन्हाई में होता हो, तन्हाई में होता हो, एक बंदा तन्हाई में है, अल्लाह को याद करता है, उसके अज़ाब को याद करता है, उसकी रहमत की वसअतों को याद करता है,
ہے اس کی جنت کا تصور کرتا ہے، اس کے جہنم کے عذابات کا خوف کرتا ہے، اور یہ ملے جلے جذبات اس کی آنکھوں سے آنسو بہا دیتے ہیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، وہ 7 خوش نصیب افراد کہ کل قیامت کے روز جب ساری مخلوق گرمی کی تپش سے پریشان ہوگی، حیران ہوگی، در بدر کی ٹھوکریں کھا رہی ہوگی، 7 خوش نصیب ایسے ہیں جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے خصوصی سائے میں جگہ ملے گی۔ اس میں سے کہا ایک وہ شخص ورجل ذکر اللہ خالیا، ایک وہ شخص جس نے تنہائی میں اللہ کو یاد کیا، جہاں اسے کوئی دیکھنے والا نہیں، جہاں اسے کوئی سننے والا نہیں، تنہائی میں بیٹھے اللہ تعالیٰ کی عظمت کا تصور کرے، اللہ کا ذکر کرے، اس کی حمد، اس کی ثنا، اس کی کبریائی، اس کی بزرگی، اس کی بڑائی بیان کرے، اور اس کی آنکھوں سے بے ساختہ آنسو نکل پڑے، یہ بھی ان 7 خوش نصیبوں میں سے رہے گا جسے کل قیامت کے روز خصوصی سایہ نصیب ہوگا۔ بھائیو، ذکر الہی سے انسان بہت سارے شرور سے محفوظ ہو جاتا ہے، بہت ساری بلاؤں سے محفوظ ہو جاتا ہے، بہت ساری مصیبتوں سے محفوظ ہو جاتا ہے، انسانوں کے شر سے بھی محفوظ ہو جاتا ہے، جنات کے شر سے بھی محفوظ ہو جاتا ہے۔ غزوہ حمراء الاسد، جنگ احد عہد نبوی کی بہت مشہور جنگ ہے۔ جنگ احد ختم ہوئی، کیسے ختم ہوئی؟ 70 صحابہ شہید ہو چکے تھے، 70 صحابہ شہید ہو چکے تھے، باقی جو اور صحابہ تھے ان کے بدن زخموں سے چور تھے، زخموں سے چور بدن لے کر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین مدینہ لوٹے تھے۔ اچانک صحابہ کو اطلاع ملی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی کہ دشمنوں کی فوج جو ابو سفیان کی کمانڈنگ اور قیادت میں آئی تھی، آدھا راستہ جانے کے بعد وہ فوج پھر سے پلٹ کر مدینے پر حملہ کرنے کا ارادہ رکھتی ہے۔ اور کرو، کتنی بڑی بات ہے کہ ابھی 70 صحابہ شہید ہوئے ہیں اور جو غازی بن کے لوٹے ہیں ان سب کے بدن زخموں سے چور ہیں۔ ایسے میں اطلاع ملتی ہے کہ دشمن پلٹ کر وار کر رہا ہے، حملہ کر رہا ہے، اور اب اس کا مقابلہ کرنے کے لیے ہم سب کو نکلنا ہے، زخمی بدن لے کر نکلنا ہے۔ قرآن کہتا ہے 4 پارے سورہ آل عمران میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے جیسے ہی دشمن کے پلٹنے کی خبر سنی تو صحابہ کی زبانی یہ ذکر آیا کہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، اللہ ہمارے لیے کافی ہے، و نعم الوکیل، اور وہ بہتر کارساز ہے، وہ جس کی بنا دے اس کی کوئی بگاڑ نہیں سکتا، اور جس کی وہ بگاڑ دے اس کی کوئی بنا نہیں سکتا، وہ جس کو فتح سے ہمکنار کر دے اسے کوئی ہرا نہیں سکتا، اور وہ جسے ہرا دے اسے کوئی جتا نہیں سکتا۔ ہمارے بدن زخموں سے چور ضرور ہیں، ہمارے حوصلے پر ضرور ہے، لیکن اللہ ہمارے لیے کافی ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین زخموں سے چور بدن لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں اس دشمن کا مقابلہ کرنے کے لیے نکلے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کی قدرت دیکھیے، دشمن کے دلوں میں اللہ نے رعب ڈال دیا اور وہ فوج واپس چلی گئی۔ قرآن کہتا ہے وقال الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ایمانا وقالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، لوگ آ کے ڈرا رہے تھے مسلمانوں سے، کہہ رہے تھے کہ ابو سفیان کی فوج آ رہی ہے، فاخشوهم، لہذا ڈرو۔ قرآن کہتا ہے کہ لوگوں کی یہ خبریں جو مسلمانوں کو پہنچ رہی تھی، ان خبروں سے ان کا ایمان متزلزل نہیں ہوا بلکہ فزادهم ایمانا، اس سے تو ان کا ایمان اور بڑھا، اور انہوں نے کہا حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ قرآن کہتا ہے نتیجہ کیا ہوا؟ فانقلبوا بنعمة من اللہ، فانقلبوا بنعمة من اللہ وفضل لم يمسسهم سوء، کہ حسبنا اللہ ونعم الوکیل کہہ کر انہوں نے جو قدم بڑھائے وہ قدم کامیابی کی سمت بڑھے۔ دشمن جو ہے خوف کھا کے بھاگ کھڑا ہوا، اور مسلمان کافی نعمتوں کے ساتھ لوٹے، یعنی لوٹتے ہوئے سفر میں کافی تجارت کر کے منافع کے ساتھ لوٹے مسلمان۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل کا یہ کلمہ، اس کا یہ کرشمہ پہلی مرتبہ نہیں، آپ نے تاریخ کے حوالے سے کہا تھا کہ حسبنا اللہ ونعم الوکیل یہ وہ کلمہ ہے جس میں تاریخ میں جلائی گئی سب سے بڑی آگ ناری نمرود کو جو ہے گلزار کر دیا تھا، اور ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے حق میں یہ آگ گلزار بن گئی تھی۔ اذکار میں انسان اس طرح سے اذکار کے ذریعے سے انسانوں کے شرور سے محفوظ ہو جاتا ہے، نہ صرف انسان، شیاطین، جنات کے شرور سے انسان محفوظ ہو جاتا ہے۔ ایک روایت ہے مسند احمد میں، امام نسائی نے عمل الیوم واللیلہ میں روایت کیا ہے، اور حسن درجے کی روایت ہے،
ابو तैयाह जो कि एक ताबई हैं, वो कहते हैं कि मैंने अब्दुर्रहमान इब्न हंबश अत-तमीमी से पूछा कि आपको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत का शरफ हासिल है, आप नबी के सहाबी हैं, क्या आपको वो वाक़या मालूम है जब जिन्नात ने अल्लाह के नबी पे हमला किया था? क्या आपको वाक़या मालूम है जब जिन्नात ने अल्लाह के नबी पे हमला किया था? तो अब्दुर्रहमान इब्न हंबश अत-तमीमी ने कहा हाँ मैं जानता हूँ। अबू तैयाह रहमतुल्लाह ने कहा बयान कीजिए वो वाक़या क्या है? तो अब्दुर्रहमान रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा कि एक रात जिन्नात की एक जमात साजिश करके नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ निकल खड़ी हुई, पहाड़ों से आ गए, वादियों से आ गए, मदीने के अतराफ रहने वाले काफिर जिन्नात नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पर हमला करने के लिए आ गए, और उनमें एक इफरीत था, उनमें एक सरकश जिन था जो जिसके हाथ में आग का बहुत बड़ा शोला था, वो शोला लेकर आगे बढ़ा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे पे दे मारे और आपके चेहरे को जला दे। आसमान से फौरन जिब्रील अमीन तशरीफ ले आए, आसमान से फौरन जिब्रील अमीन तशरीफ ले आए और आगे कहा कि मोहम्मद फौरन दुआ पढ़ो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि जिब्रील अमीन क्या पढ़ो? जिब्रील अलैहिस्सलाम ने कहा कि मोहम्मद ये दुआ पढ़िए, अऊज़ु बिकलिमातिल्लाहि त्ताम्मति मिन शर्रि मा खलक़ व बरअ व दरा व मिन शर्रि मा यंज़िलु मिनश समा व मिन शर्रि मा यअरुजु फ़ीहा व मिन शर्रि फ़ितनिल लैलि वन नहार व मिन शर्रि कुल्लि सारिक़िन इल्ला सारिक़न यसरुख़ु बिख़ैरि या रहमान। क्या मतलब? मैं अल्लाह के कलिमात की पनाह में आता हूँ, अल्लाह के वो कलिमात जो तामात हैं, मुकम्मल हैं, उसके वो कलिमात जिसमें उसकी हम्द हो, उसकी बड़ाई हो, उसकी हम्द व सना हो, उसकी तौहीद हो, उन कलिमात की पनाह में आता हूँ। मिन शर्रि मा खलक़ व बरअ व दरा, उसकी तमाम मखलूक़ात के शर से, जिन मखलूक़ात को कि उसने इस कायनात में फैलाया है, उनके शर से मैं अल्लाह के कलिमात की पनाह में आता हूँ। और आसमान से जो शर नाज़िल होता है, आसमान की जानिब जो शर चढ़ के जाता है, रात और दिन में जो शर है और रातों के औकात में जो शर नमूदार होता है, रातों के औकात में जो शर जाहिर होता है, हर किस्म के शर से मैं पनाह चाहता हूँ। ये दुआ का तर्जुमा हुआ, मफ़हूम हुआ। चुनांचे जैसे ही नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये दुआ पढ़ी, वो आग का शोला जो सरकश जिन लेकर आग की तरफ बढ़ रहा था, वो आग का शोला फौरन बुझ गया और जिन्नात का सारा काफिला शिकस्त खाते भाग खड़ा हुआ। सही सनद के साथ ये हदीस मरवी है। आप देखते हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह तबारक व तआला कभी कभी फसा गैब के बाद मनाज़िर दिखा दिया करते थे। जिन्नात आलम गैब है, अल्लाह ताला ने हमारे नबी को यह आलम गैब दिखा दिया। हमारे साथ भी नहीं मालूम मुसलमानों, मोमिनों, मुवाहिदों पर जिन्नात ऐसे कितने हमले करते होंगे, हमें नजर नहीं आता। हम जो अज़कार पढ़ा करते हैं, सुबह शाम के अज़कार हों, मुख्तलिफ आमाल के मुख्तलिफ औक़ात के जो वज़ाइफ हैं, इन वज़ाइफ के सबब कितने शर जिन्नात के हमसे दूर हो जाते होंगे, ये अल्लाह ही बेहतर जानता है। भाइयों, ज़िक्र इलाही बहुत बड़ी नेकी है। हदीस में आपने फरमाया अला उनब्बिउकुम बिखैरि अमालिकुम, क्या लोगों में तुम्हें ना बताऊं कि तुम्हारे अमाल में सबसे अफजल अमल कौन सा है, सबसे बड़ी नेकी कौन सी है? वाज़काहा इंदा मलिकिकुम, क्या मैं तुम्हें ना बताऊं तुम्हारे रब के पास तुम्हारी नेकियों में सबसे पाकीज़ा नेकी कौन सी है? व खैरिल लकुम मिन इंफाक़ि ज़हबि वल वरिक़, और क्या मैं तुम्हें ऐसी नेकी ना बताऊं जो नेकी सोना चांदी खर्च करने से बेहतर है? व खैरिल लकुम मिन अन तल्क़ू अदुव्वकुम फ़तज़रिबू अनाक़हुम व यज़रिबू अनाक़कुम, जो नेकी इस बात से जिहाद से भी बेहतर है कि तुम जिहाद में निकलो, दुश्मन की गर्दन मारो, दुश्मन तुम्हारी गर्दन मारे, इससे भी बेहतर है वो नेकी। सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन ने कहा जरूर बताइए अल्लाह के नबी। क़ालू बला या रसूल अल्लाह, अल्लाह के नबी ऐसा जिक्र जो हमारे रब के नजदीक सबसे ज्यादा मकबूल है, हमारे दरजात को सबसे ज्यादा बुलंद करने वाला है, जिहाद से ज्यादा भी है, कौन सा अमल है बताइए? आपने कहा जिक्रुल्लाह, जिक्रुल्लाह अज़्ज़ा व जल, ये अमल अल्लाह तबारक व तआला का जिक्र है। भाइयों, आदमी जहाँ अल्लाह का जिक्र होता है, जिस मजलिस में अल्लाह की हम्द, उसकी बड़ाई, उसकी किबरियाई के तज़किरे होते हैं, उस मजलिस को फरिश्ते घेर लेते हैं। चुनांचे बुखारी और मुस्लिम की रिवायत है कि अल्लाह ताला के कुछ फरिश्ते जमीन में घूमते फिरते रहते हैं, अल्लाह की हम्द, उसकी बड़ाई, उसकी किबरियाई करने वालों की तलाश में। जब कभी उन्हें कोई ऐसा मजमुआ नजर आता है, ऐसी मजलिस नजर आती है जहाँ अल्लाह की तौहीद का बयान हो रहा हो, जहाँ अल्लाह की हम्द, उसकी सना, उसकी बड़ाई, उसकी बुजुर्गी और उसकी किबरियाई बयान की जा रही हो, वहाँ फरिश्ते चले जाते हैं, दूसरे फरिश्तों को आवाज
ادھر چلے آؤ، تمہاری ضرورت یہاں ہے۔ اللہ کے جن بندوں کی تلاش میں تم گھوم رہے ہو، یہ بندے یہاں بیٹھے ہیں، وہ فرشتے آتے ہیں اور اس مجلس کو ڈھانپ لیتے ہیں، اس مجلس کو گھیر لیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان فرشتوں سے پوچھتا ہے، ان فرشتوں سے پوچھتا ہے میرے بندے کیا کر رہے ہیں؟ فرشتے کہتے ہیں یسبحونک ویحمدونک ویکبرونک ویمجدونک، کہ پروردگارا تیرے بندے تیری تسبیح بیان کر رہے ہیں، تیری حمد و ثنا کر رہے ہیں، تیری بزرگی اور بڑائی بیان کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہے گا وہل رعونی، میرے بندے جو میری بڑائی بیان کر رہے ہیں، میری کبریائی بیان کر رہے ہیں، میری تعریف کر رہے ہیں، کیا میرے ان بندوں نے مجھے دیکھا ہے؟ فرشتے کہیں گے نہیں پروردگار، انہوں نے آپ کو نہیں دیکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہے گا اگر وہ لوگ مجھے دیکھ لیں گے تو کیا ہوگا؟ فرشتے کہیں گے اگر وہ آپ کو دیکھ لیں گے تو مزید اور زیادہ آپ کی کبریائی اور حمد و ثنا بیان کریں گے۔ اللہ تعالیٰ کہے گا اے فرشتے بتاؤ میرے یہ بندے جو جمع ہیں کیا چیز مانگ رہے ہیں مجھ سے؟ فرشتے کہیں گے پروردگارا وہ تجھ سے تیری جنت مانگ رہے ہیں۔ فرشتے اللہ تعالیٰ کہے گا کیا میرے ان بندوں نے میری جنت کو دیکھا ہے؟ فرشتے کہیں گے پروردگارا نہیں۔ اللہ تعالیٰ کہے گا اگر وہ میری جنت کو دیکھ لیں گے تو؟ فرشتے کہیں گے پروردگارا اگر وہ تیری جنت کو دیکھ لیں گے تو ان کے شوق میں مزید اضافہ ہو جائے گا اور وہ مزید پھر اوزاری کے ساتھ تیری جنت کو مانگنے لگیں گے۔ اللہ تعالیٰ کہے گا میرے یہ بندے کس چیز سے پناہ چاہ رہے ہیں؟ فرشتے کہیں گے پروردگارا تیری جہنم سے پناہ چاہ رہے ہیں، تیری جہنم سے پناہ چاہ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہے گا میرے ان بندوں نے میری جہنم کو دیکھا ہے؟ اللہ تعالیٰ کہیں گے پروردگارا نہیں۔ اللہ کہے گا اگر جہنم کو دیکھ لیں گے تو کیا ہوگا؟ فرشتے کہیں گے پروردگارا اگر تیرے بندے تیری جہنم کو دیکھ لیں اور زیادہ رونے لگیں گے اور زیادہ پناہ مانگنے لگیں گے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ فرشتوں کو گواہ بنا کے کہے گا اے فرشتوں گواہ رہنا، آج میں نے اس مجلس میں جتنے بندے شریک ہیں سب کو میں نے معاف کر دیا ہے، بخشش لکھ دی ہے۔ تب ایک فرشتہ کہے گا پروردگارا اس مجلس میں ایک بندہ ایسا ہے جو تیرے ذکر کے لیے نہیں کسی کام کے لیے گیا تھا، جا کے اسی بیٹھ گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہے گا ہم القوم لا یشقی بہم جلیسہم، بھلے سے وہ میرے ذکر کے لیے نہ آیا ہو، اپنی کسی ضرورت کے لیے گیا ہو، کسی سے ملنے کے لیے گیا ہو، لیکن اس مجلس میں یہ ایسی مجلس ہے ان کے ساتھ ملنے والے کے حق میں بھی میری بخشش ثابت ہے، ان کے ساتھ بیٹھنے والے کے حق میں بھی میری بخشش ثابت ہو چکی ہے۔ اور کیجئے محترم بھائی، یہاں ذکر سے مراد آپ کو یہ شبہ نہ ہو جو صوفیہ حضرات اجتماعی شکل میں ذکر کرتے ہیں وہ ذکر مراد نہیں، بلکہ یہاں ذکر سے مراد ایسی مجلس جہاں اللہ کے ایسا بیان، ایسا واعظ، ایسا خطبہ، ایسا درس جہاں اللہ کے حمد، اس کی بڑائی، اس کی کبریائی ہو رہی ہو۔ اس کو آپ مسلم شریف کی حدیث کی روشنی میں سمجھ سکتے ہیں۔ معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ایک مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے، صحابہ کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے، آگے کہا کیا کر رہے ہو اس مجلس میں تم؟ صحابہ نے کہا اللہ ہم جو ہے اسلام کی اس عظیم نعمت کو یاد کر رہے ہیں، زمانے جاہلیت میں اللہ نے اسی جاہلیت سے ہمیں بچایا، کفر زدہ ماحول سے، شرک سے بچایا، اس نے ہمیں جو ہدایت دی اس کو یاد کر کے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کر رہے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تبھی تو ابھی جبریل امین میرے پاس آئے تھے اور آ کر انہوں نے جبریل امین نے مجھے خبر دی کہ اللہ تعالیٰ تمہارے ذریعے سے اس مجلس کے ذریعے سے فرشتوں پہ فخر کر رہا ہے، اے فرشتوں میں فخر کرا اللہ تبارک و تعالیٰ۔ بھائیو ذکر الہی اسلام زبان سے ہونے والا ذکر، یہ ایسی مجلسیں جہاں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور کبریائی ہوتی ہو، ان مجلسوں میں شریک ہونا انسان کے لیے اس قدر باعث اجر و ثواب ہوتا ہے، دنیاوی اعتبار سے بھی بہت سارے شرور سے محفوظ ہو جاتا ہے اور اخروی اعتبار سے بھی بڑے درجات اس کو ملتے ہیں۔ انسان مختلف مسائل، مختلف مصیبتوں اور مختلف ٹینشنوں میں گھرا رہتا ہے اور انسان کو ایک ایسے علاج کی تلاش رہتی ہے جو اسے غم سے نجات دے، مصیبتوں سے نجات دے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس مسلمان پر بھی کوئی غم، جس مسلمان کو بھی کوئی غم لاحق ہو، کوئی ٹینشن لاحق ہو، کوئی مصیبت لاحق ہو اور وہ غم کے لاحق ہونے کے بعد یہ دعا پڑھے، کیا دعا؟ اللہم انی عبدک وابن عبدک وابن امتک ناصیتی بیدک ماض فی حکمک عدل فی قضاؤک اسألک بکل اسم هو لک سمیت به نفسک او انزلته فی کتابک او علمته احدا من خلقک او استأثرت به فی علم الغیب عندک ان تجعل القرآن العظیم ربیع قلبی ونور صدری وجلاء حزنی وذهاب عني وغمي
اللہ کے نبی فرماتے ہیں صلوات اللہ وسلام علیہ، جو مسلمان بھی یہ ذکر کو پڑھے گا، نہ صرف یہ کہ اللہ تعالیٰ اس کے غم کو دور کر دے گا، اس کے ٹینشن کو دور کر دے گا، بلکہ غم کی جگہ اس کو اس کی زندگی میں کوئی خوشی لائے گا۔ غم کو دور نہیں کرے گا، غم کو دور کر کے اس کی جگہ کوئی خوشی لائے گا اللہ تعالیٰ۔ کتنی بڑی دعا ہے۔ اے اللہ میں تیرا بندہ ہوں، تیرے بندے کا بیٹا ہوں، تیری بندے کا بیٹا ہوں، میری پیشانی تیرے ہاتھ میں ہے، تیرا ہر حکم مجھ میں جاری و ساری ہے، تیرا ہر فیصلہ مبنی پر انصاف ہے۔ میں تجھ سے مانگتا ہوں، تیرے ہر نام کے وسیلے سے دعا کرتا ہوں جس کے ذریعے سے تو نے اپنا نام رکھا ہے، یا تو نے آسمانی کتابوں میں اپنے جن ناموں کو نازل کیا ہے، یا اپنی مخلوقات میں سے مخصوص لوگوں کو تو نے وہ نام سکھائے ہوں، یا تیرے وہ اسماء حسنی جن کا علم تیرے سوا کسی نہیں، تیرے ہر طرح کے اسماء حسنی کے وسیلے سے دعا کرتا ہوں کہ انت جعل القرآن العظیم ربیع قلبی، کہ قرآن مجید کو میرے دل کی بہار بنا دے، ونور صدری، میرے سینے کا نور بنا دے، میرے سینے کی روشنی بنا دے، وجلاء حزنی وذهاب عني وغمی، میرے ہر ٹینشن، میرے ہر مصیبت، میرے ہر غم کو دور کرنے والا بنا دے۔ یہ تو در ترجمہ ہے دعا کا، جو بندہ بھی یہ دعا پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کو کوئی خوشی ضرور نصیب کرے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی کوئی کرب لاحق ہوتا، جب بھی کوئی تکلیف لاحق ہوتی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی یہ ذکر جاری ہو جاتا، لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم، لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم، لا الہ الا اللہ رب السماوات ورب الارض ورب العرش الکریم۔ جب بھی کوئی کرب اور مصیبت لاحق ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ذکر آپ کا ورد زبان ہو جایا کرتا تھا۔ اس لیے ہماری مصیبتوں، ہماری ٹینشنوں اور ہماری آفتوں کا بہترین علاج اللہ نے ذکر الہی میں رکھا ہے۔ علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کے پاس ایک شخص آیا اور آ کر اس نے اپنے اوپر جو قرض کا بوجھ تھا اس کی شکایت کی، کہا کہ میرے اوپر بڑا قرض کا بوجھ ہے، ذرا میری مدد کرے، میرا تعاون کرے۔ علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے کہا کیا میں تمہیں ایسی دعا نہ بتاؤں، ایسا ذکر نہ سکھاؤں کہ اگر تم اس کا اہتمام کرنے لگو، مطلب یہ کہ کوشش کے ساتھ، قرض کی ادائیگی کی کوشش کے ساتھ اس ذکر کا اہتمام ہو، اس دعا کا اہتمام ہو، تو علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے کہا تمہارا سارا قرض ادا ہو جائے گا، اگرچہ کہ وہ پہاڑ برابر کیوں نہ ہو۔ کہا کیا ذکر ہے؟ علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے کہا اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک، اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک وآمنی بفضلک عمن سواک۔ پروردگارا تو مجھے اپنی حلال روزی دے دے، اپنی حلال روزی دے دے، حرام روزی سے بچا لے، وآمنی بفضلک عمن سواک، اور اپنے فضل سے نواز دے، اور اپنے فضل سے نواز کر مجھے ساری دنیا سے بے نیاز کر دے، مجھے کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہ آئے، مجھے اپنے فضل سے نواز دے، میں صرف تیرے فضل کا محتاج ہوں، تیرے در کا بھکاری ہوں، اور مجھے ساری کائنات سے، ساری دنیا سے بے نیاز کر دے۔ یہ ترجمہ اس دعا کا۔ علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے کہا اس کا اہتمام کرو گے تمہارا قرض ادا ہو جائے گا، پہاڑ برابر بھی کیوں نہ ہو۔ عموماً ایسے اذکار جب ذکر کیے جاتے ہیں، ایک سوال بہت سارے احباب کے ذہن میں آتا ہے، اتنے طویل طویل اذکار، اتنی لمبی لمبی دعائیں یاد کرنا ہمارے بس میں نہیں ہوتا ہے، ہم کیسے یہ سب ذکر کیا کریں؟ بھائیوں، یہ فضیلت حاصل کرنے کے لیے ضروری نہیں کہ آپ یاد کر کے ہی پڑھیں، یہ ان اذکار کی فضیلت آپ کو حاصل ہوگی دیکھ کر پڑھنے سے بھی حاصل ہوگی۔ ہمارے ہر گھر میں، بلکہ ہم میں سے ہر شخص کے جیب میں دعاؤں کی کتاب ہونی چاہیے۔ الحمدللہ اہل علم نے بڑی تحقیق اور جان پہچانی کے بعد صحیح احادیث، صحیح دعائیں، ضعیف دعائیں سب الگ کر دی، صحیح دعاؤں کے مجموعے چھوٹے چھوٹے پاکٹ سائز میں سب آ چکے ہیں۔ ہمارے ہر گھر میں، ہر کمرے میں، ہر گاڑی میں، ہم میں سے ہر شخص کے پاس اذکار کی یہ کتابیں ہونی چاہیے۔ آپ اگر یاد نہیں کر سکتے دیکھ کر تو پڑھ لو، دیکھ کر پڑھنے سے بھی یہ فضیلت حاصل ہوتی ہے۔ اور پھر یاد نہ ہونے کا شکوہ بھی اپنی جگہ پہ جائے، دنیا کے لیے ہم کتنی محنت نہیں کرتے ہیں۔ کوئی ایگزام ہوتا ہے، ایس ایل سی کا ایگزام ہو، پلس ٹو کا ایگزام ہو، یا انجینئرنگ کا ایگزام ہو، ہمارے اسٹوڈنٹ، ہمارے نوجوان کتنی محنت نہیں کرتے، موٹی موٹی کتابیں یاد کر کے دکھاتے ہیں، دنیا کمانے کے لیے محنت کرتے ہیں، اور دین کی جب بات آتی ہے تو محنت کیے بغیر کہتے ہیں کہ یاد نہیں ہوتا ہے۔ یاد کر کے دیکھیں اور محنت کریں، محنت کرنے سے کون سی چیز حاصل نہیں ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی
محبت کا جذبہ دلوں میں لیے ہوئے، اس کے عذاب سے بچنے کا جذبہ دلوں میں لیے ہوئے، اللہ کی محبت اور دینی جذبے خلوص کے ساتھ آپ ان اذکار کو یاد کریں، دیکھیں انشاءاللہ تعالی اللہ کی مدد آپ پہ کیسے شامل حال ہوگی۔ اور یہاں میں آپ کو یہ بات بھی بتاتا چلو کہ آج مارکیٹ میں بہت ساری من گھڑت دعائیں بھی، من گھڑت اذکار بھی ملتے ہیں۔ لوگ بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے اذکار کرنے والے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت شدہ اذکار، آپ سے ثابت شدہ دعاؤں کو چھوڑ کر لوگوں کے بنائے ہوئے اذکار، لوگوں کی اپنی بنائی ہوئی عبارتیں ان کو جو ہے یاد کرتے ہیں۔ بھائیو یاد رکھنا، اللہ کے نبی سے جو دعائیں جو اذکار ثابت ہیں یہ جامع دعائیں، یہ جامع اذکار ہیں، لہذا کوشش اس بات کی کرو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت شدہ اذکار اور دعائیں ہی ہم پڑھا کریں اور وہی یاد کیا کریں۔ ارباب تصوف، صوفیزم کے جو لوگ قائل ہیں ان کے پاس ذکر کے سلسلے میں بدعت ہے، ذکر کی مجلسیں جمتی ہیں، اجتماع ذکر ہوتا ہے اور اللہ کی ضربیں لگائی جاتی ہیں، یہ سب بدعت ہے۔ یہ ذکر انسان کے لیے باعث نجات نہیں، باعث وبال بنے گا۔ اور اس سے بڑی آفت یہ ہے کہ ان لوگوں نے تصوف کے جو سلسلے ہیں، تصوف کے جو مختلف شاخیں ہیں، ان شاخوں کے اعتبار سے اذکار کو بھی تقسیم کر رکھا ہے۔ اگر کوئی سلسلے نقش بندی یا کوئی نقش بندی ہے اس کے اپنے اذکار الگ، کوئی اگر جیلانی سلسلے سے تعلق رکھتا ہے اس کے اذکار الگ، کوئی اگر رفاعی سلسلے سے تعلق رکھتا ہے اس کے اذکار الگ، کوئی اگر تیجانی سلسلے سے تعلق رکھتا ہے اس کے اذکار الگ۔ تصوف کی جتنی شاخیں ہیں ہر شاخ کا ذکر الگ الگ ہوتا ہے، اور جس شیخ کے ہاتھ سے بیعت کریں گے اور اس کا جو طریقہ ہوگا اگر وہ نقش بندی ہوگا، بیعت کرنے والا بھی نقش بندی اذکار کا پابند ہوتا ہے۔ نعوذ باللہ، یہ سب بدعات ہیں، خرافات ہیں۔ شریعت نے ہرگز اس طرح کی کوئی تقسیم نہیں کی ہے۔ جو ذکر ہے وہ سارے مسلمانوں کا ذکر ہے، بڑے سے بڑا مسلمان، پکے سے پکا مومن اور ادنا سے ادنا مومن، سب کے اذکار ایک ہیں۔ ذکر کو شریعت نے اس طرح بانٹا نہیں ہے کہ فلاں حلقہ فلاں کا ذکر کرے، فلاں حلقہ فلاں کا ذکر کرے، فلاں شاہ فلاں، یہ سب جو ہے ذکر کے سلسلے میں پیدا شدہ وہ بدعتیں ہیں جو آج ارباب تصوف نے ایجاد کر رکھی ہے۔ یہ گمراہی ہے، اور انسان اس راستے سے اگر اللہ کا ذکر کرتا ہے تو جیسے میں نے کہا ایسا ذکر باعث نجات ہونے کے بجائے باعث عذاب ہو سکتا ہے۔ ان کل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار، ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی انسان کو جہنم میں لے جانے والی ہے۔ رب العالمین سے دعا کہ پروردگار کہنے والے کو اور سننے والوں کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم صحیح طریقے سے اللہ تعالیٰ کا کثرت سے ذکر کرنے والے بنے، اور رب العالمین ہمیں اور آپ کو تمام مسلمانوں کو ذکر کے جو بدعتی طریقے ہیں رب العالمین ہمیں اور سب سے محفوظ رکھے، آمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم، إنه تعالى جواد كريم ملك بر رحيم رب حليم۔